بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق كل شيء بقدر الذي امات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم سلسلہ وار اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سن 3 ہجری کے اکثر واقعات، زیادہ تر واقعات گزشتہ درس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کچھ باتیں سن 3 ہجری کی رہ گئی تھیں، وہ مختصر آپ کو بتاتا ہوں، اور سن 4 ہجری کے اندر کیا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 56 سال ہو گئی ہے، 57 سال کے اندر داخل ہوئے ہیں، کل عمر 63 سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 57 سال کی عمر کے اندر اسی سن 4 ہجری کے اندر خاص طور پر کیا واقعات ہوئے۔ ایک ہوا سریہ ابو سلمہ، اور یہ محرم کے مہینے میں، اسی محرم میں دوسرا واقعہ بھی ہوا، سریہ عبداللہ بن انیس۔ اس کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے کے اندر حادثہ رجی کا ایک بہت خطرناک دردناک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی سال کے اندر واقعہ بیر معونہ، ایک درد مند واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر کوئی اتنا بڑا صدمہ کسی اور بات پر نہیں ہوا تھا جو اس واقعے پر ہوا، بیر معونہ پر۔ اور اس کے بعد پھر اسی سال کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شادیاں اور پردے وغیرہ کے احکامات، ان کے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سن 3 ہجری کے اندر ہی جس سال غزوہ احد ہوا تھا، اسی سال ہی شراب پر پابندی لگ گئی، اور مشرک عورتوں کے ساتھ، مشرک مردوں کے ساتھ نکاح پر پابندی، میراث کا قانون، پیغمبر کریم کی بیٹی رقیہ فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ تو شراب پر جہاں تک پابندی کا تعلق ہے، تو اس کا پہلا حکم شراب کا سن 3 ہجری میں آیا، لیکن شراب پر پابندی مرحلہ وار لگی تھی۔ ایک ہی ٹائم پر حکم آیا کہ بند کر دو، ایسا نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کے رگ رگ میں شراب پڑا ہوا تھا، اور لوگ شراب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جیسے عام طور پر آج کل چائے وغیرہ دیکھو، کہتے ہیں جیسے پٹھان لوگوں کے اندر نسوار کا بہت زیادہ رواج ہے نا، سنا ہے، واللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے، وہاں طالبان کے طرف وہاں مجاہدین نے پابندی لگائی کہ بھائی نسوار پر پابندی ہے، تو جو قریبی مجاہدین تھے اس نے بولا کہ اگر نسوار پر پابندی ہے تو جہاد پر بھی پابندی ہے کیونکہ ان کے رگ رگ میں پڑا ہوا ہے۔ ایک چیز اگر پڑی ہو تو پھر اس کو چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی مرحلہ وار شراب کے اوپر پابندی لگائی۔ فیہا منافع للناس، کچھ فائدہ بھی ہے، پھر آگے جا کر کے تھوڑی سی لوگوں کے اندر نفرت آنا شروع ہو گئی، یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، بچنا چاہیے۔
پھر حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ویسے اگر پی لی تو خیر ہے، لیکن نماز کے ٹائم پر تو نہ پیا کرو، نشہ گندی چیز ہے۔ آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ تو شیطانی کام ہے، پلیت ہے، بچو۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر لعنت، پلانے والے پر لعنت، بنانے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، خریدنے والے پر لعنت، منگانے والے پر لعنت، اور اٹھا کر کے دینے والے پر لعنت، شراب پر لعنت، شراب کے پیسے پر لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تفصیل کے ساتھ شراب پر، نشے پر پابندی کا اعلان فرما دیا۔ اور صحابہ، اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کا جذبہ ایسا تھا کہ اسی ٹائم پر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، گھر سے جتنی شراب پڑی ہوئی تھی سارا کا سارا باہر لے کر کے وہ سارا گلیوں کے اندر بہا دیا۔ اتنے قدر کہ جو برتن تھے شراب کے، وہ برتنوں کو بھی توڑ دیا کہ ہمارے سامنے ہوں ہی نہ۔ تو آج کے زمانے میں بھی شراب پر قیامت تک کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ اور شراب کو عربی میں خمر بولتے ہیں، خمر مانا دماغ کو پردے میں ڈال دینے والی چیز۔ جو آدمی شرابی ہو نا، پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دی ہے لیکن میں نشے میں تھا، میرا ہوش کام نہیں کر رہا تھا، تو نشہ کیوں کیا؟ اچھی چیز تھی، بعد میں پچھتاوے سے پہلے تھوڑا سوچ لیتے، غلطی کر بیٹھے ابھی کیا ہوگا۔ اس وجہ سے پہلے لوگ سوچتے نہیں ہیں، پہلے سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے عجیب قصعی کا، ایک بہت بڑا ایک ماہر زمانے کا گزرا ہے، اس کا نام تھا قصعی۔ وہ گائے وغیرہ چرانے کے لیے گیا جنگل میں، اونٹ تھے، گائے، بکریاں، تو وہاں اسی کو ایک درخت نظر آیا جس درخت کی لکڑی کمان بنانے میں بڑا کام آتی تھی، کمان۔ اس نے کیا کیا، کئی سالوں تک اس درخت کو تربیت کی، سنبھالتا رہا، بڑا ہو گیا درخت، پھر اسی کو کاٹ کر کے کمان بنائی، اور بڑا فخریہ طور پر کہتا تھا بھائی میرے پاس اس درخت کی کمان ہے، اور لوگ بھی حیران ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے بولا ابھی کمان بھی ہے، تیر بھی ہے، جا کر کے شکار کروں بھلا۔ گیا باہر شکار کے ٹائم پر، تو کرتے چلتے دیر ہو گیا، رات کے تھوڑا سا اندھیرا ہوا، تو اس کو دور سے ایسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی جنگلی بیلوں کا ریوڑ جا رہا ہے۔ کھینچ کر کے مارا تیر، کمان اچھی تھی، تیر اچھا تھا، نشانے باز یہ قصعی بہت اچھا تھا۔ جیسے تیر مارا تو تیر اتنا تیز گیا تو کہ اسی بیل کو کراس کر کے آگے پتھر میں لگا، پتھر سے چنگاری نکلی۔ تو اس نے سوچا کہ ارے یار میرا تیر نشانے پہ نہیں لگا، اگر نشانے پہ لگتا تو تیر پتھر کو نہ لگتا، شاید بیل آگے چلا گیا۔ صدمہ ہوا، پھر دوسرا تھوڑی دیر بیٹھا رہا، صدمے میں دوسرا ریوڑ نظر آیا، اسی کو مارا، وہ بھی اسی طرح، تیسرا، چوتھا، 5 تیر تھے، 5 لگائے، 5 بیل گرے مرے، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید یہ تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ پھر صدمے میں پوری رات نیند نہیں آئی، اسی ٹائم پر اسی کو کمان کو توڑ دیا، یار میری کمان کام کی نہیں، اتنے سالوں سے میں نے اس کو سنبھالا، اس کی تربیت کی، اس کو درخت کو پانی شانی دیا، اور ابھی یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ صبح کا ٹائم ہوا، پھر جا کر کے ایسے ہی گھومتے وہاں جو گیا تو 5 بیل دیکھے کہ وہ گرے مرے پڑے ہیں۔ ایسا صدمہ ہوا کہ صدمے میں پاگل نما پوری زندگی اسی صدمے پڑا رہا، اور سوچتے مر گیا۔ ابھی کام کرنے سے پہلے سوچے نا، تو اسی دماغ کو سب سے خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے نشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، دین فطرت نے، اسلام نے اسی نشے کو حرام قرار دیا کہ نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور مشرک لوگوں سے نکاح پر پابندی لگا دی گئی، پہلے اجازت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح بھی مشرک کے ساتھ تھا، لیکن ابھی اعلان ہو گیا کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ،
مشرک کے ساتھ نکاح یا رشتہ جائز نہیں ہے، کافر ہو یا کھلم کھلا شرک رکھنے والا ہو، شرک یا عقیدہ ہو، اللہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، غیر اللہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ ہوتے ہیں مشرک۔ اور رشتے کے بارے میں بنیادی چیز پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے وہ یہ، تنکح المرأۃ لاربع، نکاح کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مالدار ہے یا نہیں، حسین ہے یا نہیں، بڑے خاندان کی ہے یا نہیں، با اخلاق دیندار ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، مال کو چھوڑو، حسن کو چھوڑو، بڑے خاندان کو چھوڑو، دینداری کو دیکھو ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی حسین عورت ہو، کتنی ہی حسین ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنی بڑے شان والی اور خاندان والی لڑکی ہو، لیکن اخلاق کی گندی ہو، آپ کیا کرو گے؟ آ گئی آپ کے گھر کے اندر، آپ نے بڑے ترلے کر کے، منتیں کر کے اور خرچے کر کے، اور ایسی لڑکی آپ نے کہیں سے ڈھونڈ نکالی جس میں اللہ تعالیٰ نے حسن بھی رکھا ہو، مالدار بھی ہو، بڑے نام کے خاندان کی بھی ہو، لیکن آپ کے گھر میں آنے کے بعد شوہر کے ماں کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ بچی کس کام کی ہے بھائی؟ لیکن اگر بیچاری سیدھی سادی ہے اور حسن کے اندر بھی گزارا ہے، لیکن اخلاق کے اندر ایسی ہے کہ سبحان اللہ، تو یہ بچی بڑے کام کی ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ یہ سوچا کرو کہ میرے مقدر میں جو اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے نا، اس اولاد کے لیے مجھے ماں چاہیے، تربیت کرنے والی عورت چاہیے، مجھے اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے عورت لڑکی نہیں چاہیے، بچوں کی ماں چاہیے۔ ابھی کس عورت کو میں اپنے بچوں کا ماں بنانے کے لیے تیار ہوں؟ تو اس چیز کو خاص آج کے زمانے کے اندر زیادہ تر گھریلو ماحول جو خراب ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ سارے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں اپنی بدماشی کے اندر، نہیں مجھے تو یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ارے خودکشی کرے گا پھر لڑکی مل جائے گی کیا؟ لیکن بے وقوفی، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ خیر اس میں اگر ماں باپ کی لاپرواہی ہے تو پھر قیامت کے دن ان کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اولاد کو جہنم سے بچاؤ کا مطلب وہ اگر گندے راستے پر جا رہے ہیں، ناجائز راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو نہیں روکتے تو ان کی تو پکڑ ہوگی، لیکن ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو رشتے کے اندر دینداری ہوگی تو اسی میں خیر ہے، دینداری نہیں ہے تو رسوائی رسوائی اور رسوائی۔ اور میراث کا حکم بھی اسی مہینے کے اندر، اسی سال کے اندر سن 3 ہجری کے اندر نازل ہوا کہ ماں اگر فوت ہو جاتی ہے تو باپ کا حصہ ہے نہیں ہے، شوہر کا حصہ، اولاد کا حصہ، کتنا کتنا حصہ، یہ اللہ رب العالمین نے قانون بتا دیا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، یہ بھی اسلام نے انسان کی ضرورت کے مطابق ایک اعلان کر دیا، فیصلہ سنا دیا۔ آج کل جو بچی کو، لڑکی کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جس کی سزا قبر اور آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں جو دوسرے بہن بھائیوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا حق دبانے والا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی علماء کرام سے ذرا پوچھ کر کے بھائی میرا کتنا حصہ ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، وہ کریں۔ اسی طریقے سے پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دوسرے نمبر کی بیٹی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی میں تھی، نکاح میں تھی، وہ بیچاری اسی سال میں فوت ہو گئی۔ اور اس کا بیٹا تھا عبداللہ، حضرت عثمان کا بیٹا، رقیہ کا بیٹا، وہ پھر بیچارہ اگلے سال کے اندر وہ بھی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ کرا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہاں بھی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ حضرت عثمان کی گھر والی فوت ہو گئی، رقیہ۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا خنیس، وہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے خود جا کر کے حضرت عثمان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا رشتوں کے یہ جوڑے اللہ کے ہاں بنتے ہیں، جوڑوں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں نہیں کچھ نہیں کیا، جواب نہیں دیا ابھی تک۔ حضرت عمر کو دکھ ہوا، یہ کیا، کم از کم کوئی جواب تو دے، ہاں یا نہیں کیا بھی۔ لڑکی والے کوئی تھوڑی آفر کرتے ہیں کہ ہم سے لڑکی لے لو، لیکن میں نے خود جا کر کے لڑکی کی آفر کی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ رشتہ کرا رہا ہوں، اور عثمان جواب ہی نہیں دے رہا۔ کسی طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ عمر اپنی بیٹی عثمان کو دینا چاہ رہا، عثمان جواب نہیں دے رہا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے عثمان کے لیے وہ لڑکی، اس لڑکی کا فیصلہ کیا ہے جو تیری بیٹی سے اچھی ہے، اچھا رشتہ ہے، اور تیری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ کیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے جو عثمان سے اچھا ہے۔ دونوں کے لیے عجیب، یہ بات سمجھنے کی تھی ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، یہ پیغام آیا ہے کہ عمر کی بیٹی حفصہ کا رشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، اور رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عثمان بن عفان کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر یہ رشتہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی اسی سن 3 ہجری کے اندر، باقی سن 4 ہجری کے اندر اہم ترین جو واقعات ہوئے، جو مختصر پہلے آپ کو نام بھی بتائے، ان میں سے ایک واقعہ ہوا، پہلی محرم کی پہلی تاریخ تھی، ابو سلمہ کا سریہ۔ اس کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ طلیحہ اور سلمہ یہ دونوں لشکر جمع کر رہے ہیں کہ جا کر کے مدینے پر حملہ کریں گے، اسلام پر حملہ کریں گے۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرمایا کہ آپ جاؤ، دیکھو یہ کہاں ہیں، کس طریقے سے کی شرارتیں کر رہے ہیں، جا کر کے مقابلہ کرو۔ 150 مجاہدین پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ گئے، جا کر کے وہاں جیسے پہنچے ان کے علاقے میں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب ایسا چھا گیا کہ سارے کے سارے بھاگ گئے، یہاں تک کہ جو ان کا سامان تھا، اونٹ بکریاں وغیرہ، وہ بھی سارا کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ لڑائی کی نوبت آئی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھگا دیا۔ اور اسی کے بعد پھر اسی محرم کے مہینے میں ایک دوسرا واقعہ ہوا، سریہ عبداللہ بن انیس۔ اسی میں یہ ہوا کہ خالد بن سفیان حضلی یہ اپنی فوج تیاری کر رہا تھا کسی طریقے سے میں جا کر کے مسلمانوں کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ، مدینے کے اوپر حملہ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ یہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک قافلہ گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہاں لڑائی کا ماحول تو نہیں بنا، لیکن خالد بن سفیان جو حضلی تھا بڑا سرکش، گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہر وقت اسلام کے خلاف شرارتیں کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا کیا کہ کسی طریقے سے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچا، جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمن کو مارا۔ لیکن پھر صحابہ تھے، نبی کے دشمن کے ساتھ ایسی طبعی دشمنی، نفرت ہو جاتی تھی، اس کی گردن کاٹ کر کے اٹھا کر لا رہا تھا۔
جیسے ہی واپس آنے لگا تو وہاں لوگوں کو پتہ لگ گیا یار یہ ہمارے سردار جو تھے خالد بن سفیان یہ مارا گیا۔ انہوں نے جلدی سے گھوڑے دوڑائے، بھائی بھاگو اس کو پکڑو، کون کس نے مارا ہے، کہاں ہے۔ یہ دوڑتے بھاگتے بھاگتے جیسے آئے، اس کو پتہ لگا میرے پیچھے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو ایک غار کے اندر چھپ گیا۔ ایک غار کے اندر جیسے ہی گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے اوپر مکڑی نے جالا تنا تھا، اسی طرح کا جالا اسی غار کے اوپر بھی آ گیا۔ اور یہ دشمن جلدی سے دیکھا کہ ابھی دیکھا یہاں سے جا رہا تھا، یہاں سے جا رہا تھا، ارے کہاں چلا گیا؟ وہ غار کے اندر، غار کے قریب پہنچے، بولا کہ اندر چلیں شاید غار کے اندر گیا ہو، لیکن دوسرے نے بولا پاگل ہوئے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگر غار کے اندر کوئی بندہ جاتا کم از کم یہ جالا تو ٹوٹتا، جالا ہی نہیں ٹوٹا تو یہاں کیسے گیا ہوگا؟ جاؤ یہاں نہیں کہیں اور جگہ پر ڈھونڈو ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کی حفاظت کی۔ پھر یہ بیچارہ کیا کرتا، پوری رات اس کو پورا دن چھپنا پڑتا، پھر رات کے ٹائم پر بیچارہ چلتا، پیدل چلتے 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 18 دن اس کو لگے۔ 18 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے تیرے دشمن کا سر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کو دعائیں دیں، اور پیغمبر کریم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے دین کا دشمن مارا گیا۔ اب ان دونوں واقعوں کو اگر تھوڑا سا سامنے رکھو، کیوں یہ واقعات کیوں پیش آئے؟ اس لیے کہ وہ دشمن اسلام پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، دشمن ختم نبوت کو مارنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مقصد یہ ہے اسلام کے اوپر کبھی بھی کہیں سے بھی اگر حملہ ہو، پیغمبر کریم کے ختم نبوت پر بھی کبھی بھی کہیں سے بھی اگر حملہ ہو تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کو کچلنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہم مسلمان لوگ روٹی، کپڑا اور مکان، گھر بنانا، کھانا پکانا اور نوکری ملازمت کرنا، اس میں ایسے اندھے بہرے ہو کر کے لگ گئے ہیں کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ ہم مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے، مسجد کی حفاظت، دین کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت، اسلام کی حفاظت۔ کہیں سے بھی اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اگر دین کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کی گردن اڑائیں گے، وہ دین کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جو ایک عجیب خطرناک واقعہ ہوا، حادثہ رجی کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ عصفان اور مکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے رجی، اور یہاں ایسا ہوا کہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ ہوئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ استاد دے دیں، ہم اپنے علاقے میں جا کر کے ان سے دین کا کام لیں گے، وہ دین کا کام کریں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسی بات کا ہر وقت تڑپ ہوتی تھی، ایسا موقع ملے جہاں دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو پیغمبر کریم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، امیر تھا حضرت عاصم اور دوسرے بھی صحابہ کرام، یعنی ٹوٹل 10۔ یہ جیسے ہی وہاں گئے، جا کر کے رجی کی جگہ پر پہنچے تو وہاں دشمنوں نے، ایک تو جو لے گئے تھے انہوں نے غداری کی ظالموں نے، دوسرا پھر وہاں ایک قبیلہ تھا اسلام کا دشمن بنو لحیان، ان کو جیسے پتہ لگا کہ یہاں مسلمان آئے ہیں، مسلمانوں کے استاد قاری حضرات وہ آئے ہیں، ان ظالموں نے جلدی سے 200 بندوں کا لشکر لے کر کے آئے، ان بیچاروں پر آ کر کے حملہ کیا، اور جیسے ہی یہ ان کے سامنے آ گئے یہ بیچارے پریشان ہو گئے، ابھی ہمارے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ کوئی ایسی صورت ہے، نہ کوئی لڑنے کے لیے ہم آئے ہیں، ہم تو دین قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ان ظالموں نے آ کر کے حملہ کیا، یہ بیچارے چلے گئے اوپر کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اسی جگہ پر جہاں سے یعنی ان دشمنوں کا چڑھنا آسان نہیں تھا،
یہ کسی طریقے سے وہاں آ گئے تو انہوں نے نیچے سے آ کر کے آوازیں دی کہ آپ نیچے اترو، بولا نہیں اتریں گے۔ آخر صورتحال ایسی ہوئی کہ ان ظالموں نے وہاں ہی تیر اندازی شروع کی۔ ان میں سے انہوں نے بولا کہ اگر آپ، دشمنوں نے بولا، بنو لحیان نے، اگر آپ نیچے اترتے ہو تو آپ کو ہم امان دیتے ہیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھا، اس نے بولا ہمیں کافروں کی، مشرکوں کی امان نہیں چاہیے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اللہ کے دین پر اگر شہادت ملتی ہے تو یہ کوئی برا فیصلہ نہیں ہے۔ 3 صحابی ایسے تھے بیچارے جو نیچے اترے، انہوں نے سمجھا کہ غداری تو کوئی انسان کرتا ہی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہو کافر ہو، غداری کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آخر 3 صحابی وہاں سے نیچے اترے، ایک کا نام تھا حضرت خبیب، دوسرے کا زید بن دسنہ، تیسرے کا عبداللہ بن طارق۔ بقایا اوپر جو تھے یہ مقابلہ کرتے کرتے 7 بندے شہید ہو گئے اور 3 نیچے اتر آئے۔ جیسے نیچے اترے نا تو ان ظالموں نے ان کو باندھنا شروع کیا۔ باندھنا جو شروع کیا تو عبداللہ بن طارق نے بولا تم تو غدار ہو، ابھی تم نے بولا کہ امان ہے تمہارے لیے، پھر تم مار رہے ہو ہمیں۔ پھر اس نے پھر لڑائی شروع کی، وہ بھی بیچارہ وہاں شہید ہو گیا۔ اور دین کی خاطر شہادت سعادت ہے، یہ بات سمجھے بھائی، دین کی خاطر شہید ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی تھی، اللہ تعالیٰ نے لی، اللہ کی رضا میں جان لے چلی جائے، اس میں سے اور کیا بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق بھی شہید ہو گئے، باقی رہ گئے 2، ایک حضرت زید، دوسرا حضرت خبیب۔ اچھا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے یہ بھی شہید ہوا۔ ابھی عاصم کے جان پر اور سر پر قیمت رکھی تھی سلافہ، ایک عورت تھی مکے کی مشرکہ، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر عاصم کا سر کوئی میرے پاس لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دوں گی، یہ کروں گی۔ تو یہ سارے لوگ بھاگے، کسی طریقے سے ہم عاصم کے سر کو لے لیں، یہ جا کر کے اس کے پاس پہنچائیں، اور سلافہ نے کہا ہے کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ایک تو ہمارا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، دوسری بات یہ کہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، اللہ تو میرے جسم کو دشمنوں سے بچانا، میرے جسم کو دشمن کا ہاتھ نہ لگے۔ اللہ کی قدرت ایسا ہی ہوا، جیسے ہی یہ لڑائی ہوئی وہ 2 بندوں کو وہ لے جانے لگے، بقیہ جو لاشیں تھیں نا تو لاش کی طرف آئے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی طرف کہ اس کی گردن کاٹیں، تو اتنی بھیڑیں آ گئیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ، یہ جانور تھوڑا چھوٹا سا نہیں ہوتا، مکھی سے بڑا کاٹتا ہے اور بڑا زہریلا بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کا ایک لشکر اس کے لاش کی حفاظت کے لیے آ گئے۔ یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، کافی دیر تک انتظار کیا، کوئی اپنی طرف سے پلاننگ کی کہ ان کو بھگائیں، لیکن نہیں بھاگ رہے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے تھے، کون بھگا سکتا ہے۔ آخر انہوں نے بولا چھوڑو ابھی دن ہے، رات کے ٹائم پر تو خود ہی یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، رات کے ٹائم پر ان کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، رات جیسے ہی شام کا ٹائم ہوا تو ایک سیلابی ریلا آیا قدرت کی طرف سے، وہ پانی اسی لاش کو بہا کر کے لے گیا۔ کافروں کو اسی تک پہنچنے کی ہمت جرأت ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوئی۔ باقی یہ 2 بندے، ایک حضرت زید، دوسرا حضرت خبیب، ان دونوں کو ظالم لے گئے، اور جیسے ہی وہ اپنے پاس لے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ مکے میں جا کر کے ان کو بیچا، کیونکہ مکے کے لوگوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ، مدینے کے لوگوں کے ساتھ، تو مکے میں جا کر کے ان کو بولا بھائی دیکھو یہ ہمارے قیدی ہیں، ہمارے غلام ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان کو خریدنا چاہتا ہے تو ہم ان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں کے
ایک بندے نے زید ابن دسنہ کو خرید لیا اور خرید کر کے اس کو مارنے کے لیے اس کو ایک غلام تھا، اس کا نام تھا نستاس، اسی کے حوالے کیا کہ اس کو مارو۔ ابھی یہ اس کو لے کر کے یہاں تنعیم کے پاس مسجد عائشہ جہاں بنی ہے، جہاں سے ہم عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، وہاں اس کو لے آئے، لوگوں کو بلایا، بھائی آ جاؤ آ جاؤ، دیکھتے ہیں نبی کے ساتھ دینے والوں کا تماشا کیا ہوتا ہے۔ وہاں جیسے پہنچے، لشکر بہت سارے لوگ آ گئے، ابھی اس بیچارے کے سامنے تیر تلوار خنجر نکالے کہ ابھی اسی کو ماریں گے، تماشا کریں گے۔ اتنے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھلے پڑھو۔ تو حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے پھر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھے یہ شبہ نہ ہوتا کہ تم بدگمانی کرو گے کہ موت سے ڈر کر کے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں لمبی سے لمبی نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دوں۔ شہادت کا شوق۔ پھر اس ٹائم پر ابو سفیان سامنے آیا، کہتا ہے کہ زید بتا تو صحیح ابھی تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بولا اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور کیا ہونے والا ہے؟ بولا تو سچی بتا، میں قسم دے کر کے تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تجھے چھوڑ دیں تو تو اس پر راضی ہے کہ تیری جگہ پر نبی پاک کو قتل کر دیں؟ تو حضرت زید سے چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، خدا کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری جان آزادی ہو اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ آخر بڑی بے دردی کے ساتھ اس بزرگ کو بھی شہید کیا۔ صحابہ کرام جیسے شہید ہوتے تھے کہتے تھے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ باقی رہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت خبیب کے لیے ظالموں نے کیا کیا؟ وہی اسی طرح کا تماشا کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو اعلان کیا فلاں دن بھائی نبی پاک کے شاگرد کو خبیب کو مارا جائے گا، آ جانا میدان کے اندر۔ اسی سے ملتا جلتا ظلم پر انگریز نے بھی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، پاکستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت نام پاکستان کا نہیں تھا، یہی انڈیا ہی تھا، لیکن اسی طرح کا ظلم بہت سارے علماء دیوبند کو ظالموں نے جانوروں کے پیٹ، زندہ جانوروں کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ دلی سے لے کر کے یہاں پشاور تک ہر درخت کے اوپر ایک عالم دین کی لاش لٹکا دی تھی۔ تو دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اگر دعاؤں سے کام چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عظمت والی دعائیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ لیکن میدان میں بھی نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قید میں تھے تو وہاں جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس دن اس کو ماریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اسی دن انہوں نے بولا کہ مجھے استرا دو گے، بلیڈ وغیرہ دے دو، میں اپنا بال وغیرہ صاف کروں۔ تو گھر والوں نے دے دیا، یہ لو۔ تو گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ ایک موقع پر ہماری نظر پڑی کہ استرا اس کے ہاتھ میں ہے خبیب کے، اور ہمارا معصوم بچہ کھیلتے کھیلتے اس کے گود میں جا کر کے پہنچا ہے۔ تو عورتوں سے چیخ نکل گئی کہ ہمارے بچے کی ابھی خیر نہیں، استرا ہاتھ میں، ابھی اگر ذرا سا بہایا بدلہ لے لے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مارنا تو ویسے ہی ہے نا، مارنے سے زیادہ کیا سزا اس کو دے سکتے ہیں؟ تو جیسے چیخ سنی تو خبیب نے بولا کہ آپ فکر نہ کریں، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا کہ میں غداری کر کے آپ کے بچے کو نقصان دے دوں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب کہیں جاؤ، جہاد ہو، جہاد چل رہا ہو، لڑائی چل رہی ہے، لیکن عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، دشمن کے جو مذہبی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، علماء ہیں، راہب ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، جو آپ کے ساتھ نہ لڑے اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔
اس وجہ سے آپ فکر نہ کریں کہ میں بچے کو کوئی تکلیف دوں گا۔ پھر اس بیچارے کو بھی لے آئے، آ کر کے بہت ظلم کر کے اور پھر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ لٹکایا، پھر تماشا کرنے لگے، لوگوں کو بلانے لگے، جاؤ جا کر کے دیکھ کے خبیب کیسے لٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ ان ظالموں نے اس طرح کا ظلم کیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو، حضرت زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود، ان دونوں کو مدینے سے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے یہ لاش ان کے دشمنوں کے پنجے سے نکال لو۔ یہ یہاں سے آئے ہیں، مدینے سے چل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، 350 کلومیٹر، 450 کلومیٹر۔ وہاں جا کر کے جیسے پہنچے تو دیکھا کہ وہ لاش لٹکی ہوئی ہے اور دشمن چودھاری بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 بندے ان کی حفاظت کے لیے چوکی داری کر رہے ہیں۔ آخر یہ آگے بڑھ کر کے اسی کو لاش کو اٹھا لیا، اور وہ غفلت میں تھے، ان کو پتہ نہ لگا۔ لاش اٹھا کر کے گھوڑے پر رکھی اور جلدی سے نکلے۔ جیسے جلدی سے نکلے پھر ان کو ہوش آیا کہ ارے یہ لاش کہاں گئی؟ یہ پیچھے بھاگے، بھاگو پکڑو، لاش بھی ان سے چھینو اور زبیر اور مقداد کو بھی پکڑو، ان کے ساتھ بھی یہی اشر کرنا ہے۔ یہ ہماری کون سی غیرت ہے، ہماری عزت ہے کہ ہمارے گھر سے آ کر کے وہ لے جائیں؟ سارے بھاگے دوڑے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ لاش وہیں ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ جیسے گر گئی، وہ دشمن بھی قریب پہنچ چکے تھے، تو جیسے گری اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، زمین پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کو اپنے پاس زمین کے اندر نکلوا دیا، حفاظت ہو گئی، اور یہ واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی کو بولتے ہیں بلیع الارض، مانا زمین نے جس کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ آیا بیر معونہ کا، یہ اس سے زیادہ اور خطرناک۔ اللہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی لوگوں کو امن دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر کے لوگوں کے رب کی عبادت میں لگانے کے لیے۔ اور وہ ظالم اپنی مستی کے لیے، اپنے تکبر کو دوام دینے کے لیے، اپنے ظلم کو ہمیشگی کے لیے چلانے کے لیے وہ ظلم کر رہے ہیں اور پیغمبر کریم کے مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خیر، اسی دوران کچھ قبیلے کے لوگ آئے، رعل، زکوان، عقل، یہ قبیلے کے لوگ آئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں کچھ استاد چاہیے نجد کے علاقے کے لیے، ہم وہاں جا کر کے دین کو پھیلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے تو بات چیت کی، بھائی ذمہ داری کیا ہے؟ بولا ہم ذمہ دار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 70 صحابہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدرسے کے طالب علم جو اصحاب صفہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، 70 طلبہ وہ ان کے حوالے کر دیے۔ ان بیچاروں کے ساتھ بھی بیر معونہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اسی کنویں کے پاس جا کر کے جیسے پہنچے تو ان ظالموں نے پھر ظلم کیا۔ وہاں کے سارے لوگوں نے مل کر کے اور ان سب صحابہ کرام کو باندھ دیا، پھر ایک ایک کو کر کے اور ظالم ذبح کرتے گئے، اور 70 صحابہ وہاں بیچارے شہید ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ٹائم پر اللہ رب العالمین نے بتایا، اور پیغمبر کریم کو اتنا صدمہ ہوا کہ فجر کی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی، جس کو بولتے ہیں قنوت نازلہ۔ باقاعدہ نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں دیتے رہے، اللہ
وسیع قبیلے والوں کو تباہ کر دے، کل قبیلے والوں کو تباہ کر دے، فلاں کو تباہ کر دے، فلاں کو تباہ کر دے۔ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یہ ان کے لیے بددعائیں کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم نازل ہوا کہ لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو سزا دلانا یا کسی کو معاف کرنا۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ کا حکم ختم کر دیا اور منع کر دیا کبھی نہ پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ بھی کر دیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، تھوڑی سی حالات کے اعتبار سے نظر لگائیں۔ پیغمبر کریم کے پاس پہلے مرحلے میں آئے، نبی پاک نے 10 صحابہ دے دیے، اور یہ دوسرے مرحلے میں 70 صحابہ دے دیے، اور سارے پیغمبر کریم کے لاڈلے صحابہ، پیارے صحابہ، مدرسے میں رہنے والے صحابہ۔ لوگ بولتے ہیں نبی پاک کو علم غیب ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، غیب اللہ کے سوا کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، واضح قرآن پاک موجود ہے کہ واضح حکم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ معاف فرمائے، مسلمان کہلانے والے قرآن پاک کے واضح خلاف کہتے ہیں نبی کا پاک بھی علم غیب کا مالک ہے۔ اگر نبی پاک کو علم غیب ہوتا تو یہ صحابہ کو کیوں شہید کراتے بھائی؟ پتہ ہوتا نا، پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ مارنے کے لیے آئے ہیں، ان کے حوالے نہیں کرنے طلبا۔ تو یہ قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے اس طرح کی بکواس کوئی کر سکتا ہے یا اس طرح کا عقیدہ رکھ سکتا ہے، ورنہ ہر زبان کے اندر ترجمہ قرآن پاک کا موجود ہے، سندھی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، انگریزی ہو، ہر زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ تو خود بھی تو تھوڑا سا دیکھ لیں یار۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا، غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر یہ ربیع الاول کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، سن 4 ہجری میں۔ ان کا عجیب واقعہ یہ کہ یہودی تھے، پہلے معاہدے میں آئے، پھر غداری کی۔ جیسے یہود کا کام ہی غداری ظالموں کا، اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں، یہودی مانا غدار۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ رسوا کیا ہوا ہے، ادھر بھی رسوا ہوتے رہیں گے، ادھر بھی رسوا ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں سے ایسا ہوا کہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے، وہاں سے ایک بندہ بزرگ آ رہا تھا، حضرت عمر ابن امیہ زمری۔ یہ جیسے راستے سے چل رہا تھا، چلتے چلتے دیکھا کہ اسی قبیلے کے جنہوں نے ہمارے 70 بندے شہید کیے ہیں، ان کے 2 بندے اس کے ساتھ آ گئے، کافر تھے، مشرک تھے۔ تو جیسے ہی ساتھ چلنے لگے تو چلتے چلتے راستے میں سونے کا ٹائم ہوا، وہ دونوں سو گئے۔ تو اس صحابی نے سوچا کہ یہ وہی تو ہیں ظالم جنہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو مارا ہے، ابھی جب تک وہاں تک پہنچیں 70 کا بدلہ نہ لے سکے، کم از کم 2 تو ہاتھ لگے، ان کو تو کاٹیں۔ ان دونوں کو اس بزرگ نے مار دیا، عمر بن امیہ زمری نے۔ جیسے مار کر کے پھر پیغمبر کریم کے خدمت میں، اللہ کے رسول میں نے بدلہ لے لیا، کیا فلاں فلاں بندے کو میں نے مار دیا بدلے میں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا؟ یہ فلاں بندہ، فلاں بندہ؟ جی ہاں۔ ارے بھائی ان کا تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، یہ تو ان کے جماعت میں جڑے ہوئے ملے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے بولا اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو قانون یہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی 100 اونٹ دینے ہوتے ہیں۔ اور اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بندوں کا دیت کے اندر 100 اونٹ دیے بھی۔ تو اسی دیت کے چکر میں
معاہدے کے مطابق یہودی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، مسلمان یہودیوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چل کر کے گئے، بنو نذیر والوں کے پاس، بھائی ان کے ساتھ تمہارا بھی معاہدہ ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، آپ بھی اس کی دیت دو۔ تو انہوں نے بولا حاضر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اس طریقے سے کر کے انہوں نے بولا کہ یہ جو چکی ہے کا پارٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا پتھر، یہ جا کر کے کوئی پیغمبر کریم کے اوپر گرا دے تاکہ نبی پاک یہاں سے دنیا سے چلا جائے، پھر کوئی ہمارے مقابلے میں ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ لگا کہ یہ اس طرح کی شرارت کر رہے ہیں۔ پیغمبر کریم واپس آ گئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کے اوپر چڑھائی کرو، یہ آپ کے قاتل بن چکے۔ ابھی اتنے میں ہی وہ سمجھ تو گئے کہ ابھی حالات خراب ہیں، پھر بھی انہوں نے بولا اے اللہ کے رسول بات یہ ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں بڑے علم والے 3 بندے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بحث مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اگر آپ کی بات انہوں نے مان لی تو ہم سارے کے سارے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اگر دین کی حفاظت کے لیے بحث مباحثہ کرنا پڑتا ہے تو اچھی بات ہے۔ جیسے ہی پیغمبر کریم وہاں جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کو بتا دیا کہ وہ تینوں بندے زہریلے خنجر اپنے ساتھ لا رہے ہیں، بحث کرنا مقصد نہیں، آپ کو شہید کرنا مقصد ہے، آپ نہ جائیں واپس آ جائیں۔ تو یہ رنگے ہاتھوں مجرم پکڑے گئے، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ایسا چاہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں نہیں گئے اور حکم فرما دیا کہ ان کی طرف پیغام بھیجا، دیکھو آپ نے غداری کی ہے، غداری کی سزا تمہاری شریعت کے مطابق یہ ہے کہ قتل کر دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اس وجہ سے آپ کو بھی ابھی قتل ہونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہاری شریعت کے مطابق، لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، آپ یہاں سے 10 دن کے اندر چلے جاؤ، نکل جاؤ، اگر نکل جاتے ہو تو ہم آپ کو ماریں گے نہیں، کوئی آپ کو سزا نہیں ملے گی، جبکہ تم خود غداری کرنے والوں کو قتل کرتے ہو اور ہم آپ کو قتل نہیں کر رہے، نکل جاؤ۔ لیکن یہاں پھر شرارت کی نام کے مسلمانوں نے، شرارت کی نام کے مسلمانوں نے، اور نام کے مسلمان کردار کے کافر، ان کے سربراہ کا نام تھا عبداللہ بن ابی منافق۔ اس ظالم نے ان بنو نذیر کی طرف، یہودیوں کی طرف پیغام بھیجا، چھوڑو نبی کی باتوں کو، اس کے اندر ہمت تھوڑی ہے کہ آپ کو مارے گا کچھ کرے گا، آپ خوشی کے ساتھ یہاں رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں نا، اگر نکلتے ہیں تو میں ان کو نہیں نکلنے دوں گا، آئیں گے ہی نہیں، اگر آ بھی گئے نا تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا، نبی کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان کہلا رہا ہے، لیکن منافق، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوں گے، نمازیں پیچھے پڑھتے ہیں پھر بک بک بھی کرتے ہیں، اپنا بھی کہلاتے ہیں پھر نفرت بھی دلاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اب تھوڑا سا غور کر کے دیکھو، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے، مجوسیوں نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے نقصان دیا ہے۔ انڈیا نے بابری مسجد کے نام پر ایک ہی مسجد کو شہید کیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان اسی میں غم میں شریک تھے، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں نے کتنی مسجدیں پاکستان کے اندر شہید کی ہیں۔ ذرا سے واقعے پر کیسے بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ لال مسجد کے اندر کیا ہوا، ہزاروں بچیاں، عورتیں ایسے شہید کر دی گئیں۔ یا اسلام کے خلاف یہ جو ٹی وی اینکر روز روز بک بک کرتے رہتے ہیں، یہ نہ ہو یہ نہ ہو، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو کر کے نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اس منافق نے، اس زمانے کے منافق نے یہودیوں کو بولا کہ آپ نہ نکلو، اگر لڑائی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آخر جب 10 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر کے ان کا گھیراؤ کیا، مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ ہم نہیں نکلیں گے۔
لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر کی طرف یا ان کے اندر نہیں جا رہے تھے قلعے میں، کیونکہ گھر کے اندر جب گھمسان کی جنگ ہو جائے پھر تو بچے بھی شہید ہو سکتے ہیں، عورتوں کے اوپر بھی نقصان ہو سکتا ہے نا۔ آج کے زمانے کے لوگ بے رحم ایسے بم گرا دیتے ہیں مسلمانوں کے گھر کے اوپر، بچہ بھی گیا تو قرآن بھی گیا تو عورتیں بھی گئی، سارے کے سارے وہاں۔ تو وہاں جنگی حالات کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ آخر 15 دن تک وہ کوئی بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ ادھر سے مسلمان وہی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دینی احکامات بھی سکھا رہے ہیں، ایسے جنگی ماحول کے اندر شریعت کے روزانہ قرآن پاک کی مختلف آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور احکامات بھی صحابہ کرام کو سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی کی برکت۔ آخر 15 دن کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے خود پوچھا گیا کہ تم بتاؤ، تمہارا اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا جھگڑا اور طاقت میں تم ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو کہنے لگے ہم ان کو کاٹتے۔ تو مسلمانوں نے بولا پھر تم بھی تو کٹنے کے لائق ہو، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر رعایت کی، فرمایا نکل جاؤ بس یہاں سے۔ اور نکل جانے کے ساتھ ساتھ جتنا سامان نکال سکتے وہ بھی بھلے لے جاؤ، وہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان ظالموں نے کیا کیا کہ اتنے قدر سامان، ہتھیار، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ہتھیاروں کو لینے کی منع کی، ہتھیار نہیں لے جا سکتے، باقی ساری چیزیں جو بھی لے جاؤ۔ انہوں نے سارے خزانے وغیرہ، سونا چاندی وہ تو اٹھائے، یہاں تک کہ جو دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں اور گھر کی اس طرح کی چیزیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری 600 اونٹ سامان کے بھر کر کے لے گئے۔ اور پیغمبر کریم نے فرمایا بھلے چلے جاؤ۔ پھر شام کی طرف، خیبر کی طرف، ازروان کی طرف وہاں سارے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یہودی فتنے کو بھی، یہ بنو نذیر کے فتنے کو بھی ختم فرما دیا۔ باقی ایک قبیلہ رہ گیا بنو قینقاع، وہ پھر اگلے درس کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہ چھاؤنی ہے اسلام کی۔ مدینہ اور مکہ اسلام کی چھاؤنی ہے، جزیرۃ العرب، یہاں سے یہود اور عیسائیوں کو نکال دو۔ جیسے یہاں پاکستانی فوجیوں کی چھاؤنی ہوتی ہے نا، وہاں کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، بھائی نکل جاؤ، دور ہو جاؤ۔ باہر دیوار پر لکھا ہوتا ہے دیوار کے قریب آنے والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ کیوں؟ یہ بھائی ہماری یعنی دفاعی قوت ہے، چھاؤنی ہے، تو وہ اسلامی چھاؤنی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی چھاؤنی کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، تو اسلامی لحاظ سے بھی اسلام کی چھاؤنی میں دشمن کو نہیں آنے دیتے۔ اور اسی کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہوا، اسی کا نام ہے غزوہ بدر۔ یعنی بدر کا ایک تو واقعہ پہلے ہوا اور اس کا نام ہے بدر صغریٰ۔ بدر صغریٰ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب احد کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس کے بعد پھر ابو سفیان نے جاتے جاتے بولا کہ اگلے سال پھر بدر کی جگہ پر تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، تقریباً 1400 صحابہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ بدر کے اندر ان کو پیغام بھیجا، آ جاؤ، تمہارا معاہدہ تھا، آ جاؤ لڑو، دکھاؤ اپنا تکبر، اپنی طاقت۔ 8 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، وہ دھمکیاں بھیجتے رہے ابو سفیان والے۔ ایک نعیم بن مسعود ایک بندہ تھا، اسی کو بولا کہ آپ کسی طریقے سے جا کر کے نبی پاک کو بتا دے کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر کے فلاں فلاں قبائل کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے صحابہ نے سنا نے وہ دھمکی دے رہے ہیں، ایسے جوش میں آ گئے، اللہ کے رسول ابھی چلو۔ کیونکہ بڑی بات یہ ہے کہ دشمن مرے تو جہنم میں جائے، ہم مارے جائیں تو جنت میں جائیں۔ دنیا کے اندر تو پریشانی ہے، جنت کے اندر تو مزے ہی مزے ہیں۔
اور شہید کے لیے تو مرنے کے وقت ہی جنت ہے، قبر کے اندر اور برزخ کی تکلیف بھی نہیں ہے، موت کے ٹائم پر جو سانس نکالنے کے ٹائم پر تکلیف ہوتی وہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کوئی بندہ اگر اپنی موت مرتا ہے تو اسی کی جان ایسے نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 100 تلواریں لگنے سے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اپنی موت مرنے کے وقت میں درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شہادت کی موت آتی ہے تو شہادت سے پہلے فرشتے اس کو جنت کا منظر دکھا دیتے ہیں کہ تیری جگہ یہاں بنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اور ان کی سانس ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے کے اندر بال ہو، اسی کو نکالنے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو شہید کی موت کے ٹائم پر سانس نکالنے کے اندر اتنی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور آخر یہ پھر آ نہیں رہے تھے، پھر جب غداری کا مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ تم تو دھوکے باز ہو، پہلے تم نے خود معاہدہ کیا ہم آئیں گے، ابھی چل نہیں رہے ہو، تو پھر کہنے لگا یار حالات اچھے نہیں ہیں، قحط سالی ہے، لوگوں کے میں گھر کے میں اندر کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے فی الحال چھوڑو، پھر آگے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی غزوہ بدر صغریٰ کے اندر بھی دشمن کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیا اور مقابلے کے لیے آ نہ سکے۔ اور اسی سال پھر اور خاص جو واقعات ہوئے ان کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا۔ وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوتی تھی کہ نبی پاک کی گھر والیاں، پاک عورتیں، یہ باہر جو ادھر ادھر جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے یا کیا، ان پر پابندی ہو تو اچھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا پردہ کیا کرو۔ اور پھر پردے کی جیسے آیتیں نازل ہوئیں تو اس امت کے اندر سب سے زیادہ بڑی مفسر عورت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت میں اس سے بڑھ کر کے کوئی عورت مفتیہ، عالمہ، مفسرہ نہیں ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا میرا آدھا دین صحابہ سے لو، آدھا دین میری عائشہ سے لو۔ اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، وہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا پردے کی تو پھر ہم اس طرح سے گھر سے نکلتے تھے ضرورت کی بنا پر کہ ہماری بائیں آنکھ کے سوا کوئی ذرے برابر بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا تھا، جسم کے کپڑے نظر نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ چلنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ لڑکی گوری ہے یا کالی، جوان ہے یا بوڑھی، موٹی ہے یا پتلی، یہ بھی پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس طرح سے ہم چادر پہن کر کے نکلتے تھے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ بی بی فاطمہ۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے بھائی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ عورت کے لیے بتا تو صحیح، سب سے زیادہ قیمتی چیز، اہم چیز، غیرت والی چیز کیا ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، حسن حسین کی امی فرماتی ہیں کہ عورت کی نظر کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے، کسی مرد کی نظر عورت پر نہ پڑے، یہ ہے سب سے بڑی قیمتی چیز۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کے فرمایا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عزت اس امت کے اندر سب سے زیادہ اگر عزت والی عورتیں ہیں نا تو نبی پاک کی گھر والیاں ہیں یا نبی پاک کی بیٹیاں ہیں، اور وہ جب پردے میں رہتی ہیں تو اگر آج کے زمانے کی بھی عورتیں عزت چاہتی ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں، عزت خود بخود ملے گی۔ جیسے مردوں کے اندر داڑھی قدرتی عزت ہے، داڑھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے روب رکھا ہے، عزت رکھی ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھو گے نا، ارے یار چاچا آپ یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤ، یا ویسے ہی چلتے پھرتے کوئی غلطی کرے گا نا، ارے داڑھی سے تو غلطیاں کر رہا ہے، یعنی داڑھی کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا بنایا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے اندر سب سے بڑی عزت کی چیز ہے پردہ۔ جتنی پردے کے اندر سچی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی زیادہ حقدار بنے گی۔ تو یہ پردے کا حکم بھی اسی سال میں ہی نازل ہوا۔ اسی طریقے سے پھر چور کی سزا، رجم اور زنا کی سزا وہ بھی اسی سال نازل ہوئی۔ ایک بندہ تھا چور ظالم، اس کا نام تھا طعمہ، اور بظاہر مسلمان کہلاتا تھا کافر اندر سے، بس چور جو ہوا تو بس اس سے زیادہ کیا۔ اسی نے ایک مرتبہ کسی مسلمان کی چوری کی، اور چوری کر کے اس نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر کے آٹا تھوڑا تھوڑا گراتے جا کر یہودی کے گھر کے پاس تک۔ ابھی صبح کو جیسے ہی گھر والے اٹھے، ارے چوری ہو گئی ہے بھائی، گھر والے نکلے دیکھیں کہاں ہے، ڈھونڈتے جا کر کے دیکھا، ارے یہ تو سیدھا نشانہ جا رہا ہے یہودی کے گھر میں، پکڑو یہودی کو۔ اور یہ طعمہ خود بھی شریک ہو کہ ہاں یہ یہودی چور ہے۔ لایا گیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ حکومت پیغمبر کریم کی تھی۔ تو اس نے بولا کہ میں نے چوری نہیں کی بھائی، یہ سیدھے نشان تیرے گھر پہ آ رہے ہیں، میں نے نہیں کی۔ تو ظاہری طور پر نشان جب موجود تھے، اس کے خلاف اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو پیغمبر کریم نے سوچا کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ تحقیق کرو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی تو پتہ لگا کہ چور یہی طعمہ ہے۔ پیغمبر کریم نے پیغام بھیجا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، تو یہ بھاگ گیا۔ یہ طعمہ بھاگتے جا کر کے مکے کے مشرکوں کے ساتھ ملا۔ یار نبی مجھے میرا ہاتھ کاٹ رہا تھا، میں تو یہاں بھاگ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی، تو ہمارا بھائی ہے، یہاں رہا بھلے۔ ابھی اس یہاں جیسے رہا تو پھر کبھی اس کی چوری کر رہا ہے، کبھی اس کی چوری کر رہا ہے، وہی چور۔ اسی لیے چوری یا کوئی بھی گناہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر آدمی اس میں پڑ گیا نا، پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی خصوصی دعائیں کرے، اور کوئی خوف اللہ تعالیٰ کا اس کی دل میں بیٹھ جائے، چھوڑے، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آخر وہاں جیسے ہی چوری کی نا، پھر انہوں نے پکڑ کر کے بولا یہ ظالم وہاں بھی شیطانی کرتا تھا، یہاں بھی شیطانی کرتا ہے، قتل کرو، کاٹ دو اسی کو بھی ذبح کر دیا ان مکے کے لوگوں نے۔ چور سے علاقے کی جان چھوٹ گئی۔ اسی طریقے سے پھر رجم، سنسار کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ اس کا کچھ واقعہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے آپس میں مرد عورت نے زنا کیا۔ جب جرم ظاہر ہوا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی مجرم کون ہے، زانی کون ہے، مزنیہ کون ہے؟ پتہ لگا فلاں فلاں۔ بھائی ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے حکومت کے اندر فتنہ فساد نہیں چاہتے؟ آپ یہودی ہو، یہودی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر زنا ہو جائے تو پھر مرد کا عورت کا منہ کالا کرو، کسی گدھے پر بٹھا کر کے شہر میں گھماؤ ان کو۔ عبداللہ بن سلام صحابی جو پہلے یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اسی نے بولا اللہ کے رسول جھوٹ بولتے ہیں،
میں ان کی کتاب کو جانتا ہوں، اس میں وہی حکم لکھا ہے جو قرآن کا حکم ہے، سنسار کرو۔ پھر ان دونوں کو سنسار کر دیا گیا۔ ابھی اسی میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لیے آ گیا کہ مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی کافر بھی جرم کرے گا تو ان کے لیے بھی سزا وہی ہوگی جو ان کی شریعت کے اندر ہے۔ یہاں اسلام کے مطابق سزا دو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ ذمی ہیں، ان کے جان مال کے ہم تحفظ کر رہے ہیں تو قانون ہمارا چلے گا، یا پھر ان کی شریعت کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ آج کل یہ جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، یہ جو بے حیائی کے جگہیں بنی ہوتی ہیں نا، وہاں جا کر کے عورتیں باقاعدہ لکھوا دیتی ہیں کہ ہم شیعہ مذہب کے ہیں۔ شیعہ لکھوانے کی وجہ سے ان کو یہ ریلیف مل جاتا ہے، بھائی ان کے لیے متع جائز ہے، ابھی 2-4 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ، 2-4 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ۔ یہ شریعت یہودیوں کو بھی یہ اجازت نہیں دے رہی تو شیعوں کو کہاں سے اجازت ملے گی؟ اور اسی طریقے سے پھر ایک واقعہ عجیب ہوا، ایک صحابی تھا بیچارہ، اسی سے یہ غلطی ہو گئی۔ انسان ہے، جیسے یہی غلطی ہو گئی تو اسی نے خود آ کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں۔ کس چیز سے؟ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ حضرت مجھ سے زنا ہو گئی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے ہاتھ لگایا تھا؟ اے اللہ کے رسول سب کچھ کیا تھا۔ نہیں، تو نے منہ لگایا تھا؟ اے اللہ کے رسول سب کچھ کیا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے لیے راستہ نکال دے تاکہ اس کی جان آزاد ہو جائے، سنسار نہ ہو، سزا نہ ملے، لیکن اس نے بار بار عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بس۔ پیغمبر کریم نے دوسروں سے پوچھا، یہ دیکھو تو صحیح، یہ نشہ وشہ تو نہیں کرتا؟ لوگوں نے بولا نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، ابھی دیکھو بھلا اس کے منہ میں نشے کی بو تو نہیں ہے؟ لوگوں نے دیکھا، بولا نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقاعدہ تو نے زنا کیا ہے، برائی کی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہاں۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا، جاؤ اس کو سنسار کرو۔ لے گئے، جا کر کے اس کو پتھر مار رہے تھے، پتھر مار کر کے اس کو قتل کرنا تھا، تو وہاں کسی کی زبان سے یہ بات نکل گئی، کہتا ہے دیکھو کیسی بری موت مر رہا ہے، کیسی بری موت مر رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو بڑا سخت غصہ فرما کر کے فرمائے، خبردار، تمہیں پتہ نہیں ہے ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ میری پوری امت پر تقسیم کی جاتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتی۔ غامدیہ ایک عورت تھی، اس بیچاری سے ایسی غلطی ہو گئی، آئی پیغمبر کریم کے پاس، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ پیغمبر کریم وہی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ بار بار کہہ رہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیں، اور پیٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا پیٹ حمل کے ساتھ ہے، زنا کا بچہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا دوسرے دن آ گئے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، مجھے سزا دے دیں، مجھے سنسار کر دیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اگر تجھے سزا ملے تو بچے کا کیا ہوگا؟ جاؤ بچے کو پالو، اسی کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر دیکھیں گے۔ پھر جیسے ہی 2-3 سال کے بعد بچہ خود کھانا کھانے لگا تو ماں، یہ غامدیہ، یہ خود آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، آ کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ دیکھو نا ابھی خود کھا رہا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کو سزا دے دو، اور وہ سنسار ہو گئی۔ ابھی اندازہ کریں یہ کیوں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے بھائی؟ سزا میں آخرت کی تباہی سے بچ جائیں گے، سزا مل گئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور
اگر دھوکہ کر کے اس طرح سے چلتے رہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یعنی دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی سے بڑی سزا ملے، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی پتھر مار مار کر قتل کر دو، وہ خود آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سزا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو آگے رکھنا ہے، جان جاتی ہے جانے دو۔ آج کل ہم ہیں، اللہ معاف فرمائے، جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، ٹھگی کرنا، چوری کرنا، یہ بے حیائی کے کام کرنا، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کافروں کو چھوڑو، مسلمان تو اسلام کے ساتھ سچے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ کھا پی لیا، پھر پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولا وہ میں پہلے زمانے میں جو یہ نجومی کا کام کرتا تھا نا، جادو شادو کا، وہاں کی آمدنی تھی، اسی میں سے کھلایا، اور پورا منہ میں ہاتھ ڈال کر کے اور لکڑیاں ڈال کر کے الٹی کر کے سارا کچرا نکال دیا، ایسا نہ ہو کہ حرام میرے پیٹ کے اندر رہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ایک واقعہ اسی ہی سال میں ہوا تھا، ذات الرقا، بنو محارب اور بنو ثعلبہ، یہ لوگ اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو خود پیغمبر کریم اپنے ذات کے ساتھ 400 صحابہ کو لے کر کے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں صحابہ کرام بیچاروں کا یہ حال تھا کہ چپل پہننے کے لیے بھی نہیں تھی، اور ان کے پاؤں کے چیتھڑے نکل گئے تھے، کھالیں اتر گئی تھی۔ اس چیتھڑوں کے نکلنے کی وجہ سے اسی غزوے کا نام ہے رقا۔ رقا کی معنی ہے چیتھڑے ہو جانا۔ اور ایسے حال کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دشمن وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اور اسی سال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جو گزشتہ سال شادی ہوئی تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سخی عورت تھی زینب، خزیمہ کی بیٹی۔ یہ گزشتہ سال شادی ہوئی، چند مہینوں کے بعد اسی 2000 یعنی سن 4 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی۔ تو اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھا، اس کی جیسے ہی وفات ہوئی تو اس کی گھر والی ام سلمہ، جیسے اس کی عدت پوری ہوئی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بھی وفات ہو گئی اور ام سلمہ بھی فارغ ہو گئی۔ تو عدت گزرنے کے بعد پھر اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر جو حجرہ، جو گھر حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ کے لیے بنا تھا، اسی گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو رکھا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی سال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ گزشتہ سال سن 3 ہجری کے اندر حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر اس کی ولادت کے 50 دن کے بعد حمل ٹھہرا، پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا بیٹا حمل میں ٹھہرا، حضرت حسین۔ وہ پھر اسی سن 4 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یعنی وہ بھی دنیا میں تشریف لائے۔ اس کی بھی عجیب کہانی ہے، وہ ابھی سیرت کے اندر تو مشکل ہے، پھر کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے بھی حالات آپ کو بتاؤں گا۔ اور اسی سال کے اندر صلاۃ الخوف بھی نازل ہوئی، اور سفر کی نماز بھی اسی سال نازل ہوئی۔ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جنگ چل رہی ہو، اسی دوران اگر نماز کا ٹائم آ جائے تو امام صاحب پوری جماعت کو نماز پڑھائے گا، لیکن اگر جماعت ساری کہتی ہے کہ ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، سامنے دشمن ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ آدھی جماعت 2 رکعت پڑھے، آدھی جماعت 2 رکعت پڑھے، امام وہی 4 پڑھے گا۔ پہلے آدھی جماعت نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر دوسری آدھی پڑھے آ کر کے 2 رکعت پڑھے، 2 کے ساتھ وہ 4 پوری کر دے، پھر پہلے والی جماعت 2 رکعت پڑھے گی۔ اسی طریقے سے یہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ایسے واقعات تو ہیں نہیں، اگر ہوئے تو انشاءاللہ اس وقت میں سکھا بھی دیں گے، اللہ خیر کرے۔ اور نماز سفر کی نماز جو ہے وہ بھی اس وقت میں نازل ہوئی تھی۔ پہلے 4 رکعتیں تھیں، یعنی جو معمول کے حساب سے آج کل ہے، لیکن جب سفر میں آدمی جائے گا 48 کلومیٹر دور جانے کا اگر ارادہ ہوگا تو اسی کے اوپر 4 رکعت والی نماز 2 پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ 78 کلومیٹر 48 میل دور جانے کا ارادہ ہو، وہاں پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کراچی شہر سے نکلے، حیدرآباد جانے کا ارادہ ہے،
کراچی سے تھوڑا باہر گئے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب 48 میل دور ہو جاؤ گے پھر پڑھنی پڑے گی، نہیں، شہر کو چھوڑا تو سفر کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی، سیرت کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو نصیحتیں، جو واقعات، جو معلومات، جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کامل طریقے کی دشمنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا